جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسی بات کہی کہ آج کے لوگ سن کر کانپ جائیں گے۔ جان پیاری ہے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اسلام ہمیشہ سچ کہتا ہے، بس سننے کا حوصلہ چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ جنگ خندق کا وقت تھا۔ مدینہ کی زمین کانپ رہی تھی، ہر طرف خوف کی فضا تھی۔ مسلمان تھکے ہوئے، کمزور اور فاقہ کشی میں تھے۔ خندق کھودنے کا مرحلہ جاری تھا اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مٹی ڈھو رہے تھے۔ پسینے میں شرابور تھے، کمر پر پتھر باندھے ہوئے تھے کیونکہ کئی دن کا فاقہ تھا۔ ایسے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منظر دیکھا جس نے ان کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک شدت اختیار کر چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دورہ ہو رہے ہیں اور پیٹ پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی کمزور تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سب سے زیادہ دکھ دینے والی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے گھر کی طرف لوٹے۔ دل میں بس ایک ہی جذبہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے نہ رہیں۔ حضرت جابر کی زوجہ ایک باحیا، سادہ اور ایمان عورت تھی۔ جابر نے آ کر کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کیا ہمارے پاس کچھ ہے؟ وہ عورت جو خود بھی فاقہ کشی کے دن گزار رہی تھی، جس کے بچے بھوکے تھے، جس کے چولہے میں آگ بھی شاید کئی دن بعد جلی ہو، اس نے ایک پل بھی سوچے بغیر کہا، ہاں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ لے دیجئے۔ اس گھر میں صرف ایک بکری کا بچہ تھا اور کچھ جو کا آٹا۔ عورت نے بغیر تردد کے وہ بکری ذبح کی، گوشت بنایا، آٹا گوندا اور کہا، جاؤ چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ، بس وہی آئے، چند صحابہ کے ساتھ یہ کھانا زیادہ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دل میں شرمندگی اور محبت لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں لت پت تھے، پسینہ بہ رہا تھا اور ہونٹوں مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت جابر نے آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر چلیں، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ کو کچھ سکون مل جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، چہرے پر محبت بھرا تبسم آیا اور فرمایا، سب صحابہ سنیں، جابر نے کھانے کی دعوت دی ہے، سب میرے ساتھ چلیں۔ حضرت جابر کا دل دھڑکنے لگا، وہ تو چند لوگوں کے لیے لائے تھے، یہ تو سینکڑوں صحابہ ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر آئے، بیوی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ بلا لیا ہے۔ عورت کا رنگ فک ہو گیا، مگر فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس نے نہ شکوہ کیا نہ گھبراہٹ دکھائی، صرف اتنا کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا ہے تو اللہ خود انتظام فرما دے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو ایمان کے گہرے سمندر سے نکلا۔ وہ عورت دنیا کو بتا گئی کہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو رزق آسمان سے بھی اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے گھر میں تشریف لائے، گھر والوں سے فرمایا کہ دیگچی نہ اتارنا، روٹی پکتی رہے، گوشت گرم ہوتا رہے اور سب کو بانٹتے جانا۔ سینکڑوں صحابہ کھاتے گئے اور کھانا ختم نہ ہوا۔ اللہ تعالی خالق و مالک ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کرے۔ وہ عورت جس کے گھر میں ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا تھا، اللہ نے اس کے اخلاص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی برکت سے اس کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کھانے کا قصہ نہیں، یہ عشق معراج ہے۔ ایک عورت جس کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اس محبت نے اسے وہ مقام دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا اس نے دیا تھا، لیکن وہ کچھ کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لیے سب کچھ کر دے گا۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ مردہ زمین سے اناج نکالتا ہے، وہ خشک چٹان سے پانی نکالتا ہے، وہ ایک بکری کے بچے کے گوشت سے سینکڑوں کو سیر کرتا ہے، وہ تھوڑے سے آٹے سے روٹیاں نکالتا ہے، یہاں تک کہ سب سیر ہو جائیں۔ سوچو اگر وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وصل کرتی یا ڈر جاتی یا کہہ دیتی کہ بس اپنے لیے رکھو تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا، لیکن اس نے اپنے گھر کا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔
اور اللہ نے اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کر دیا۔ ایسے واقعات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف الفاظ سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیوی آج لاکھوں عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ اطاعت، محبت اور قربانی ہے۔ آج کی عورت اگر چاہے تو اس عورت کی پیروی کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی پا سکتی ہے۔ مرد اگر چاہیں تو حضرت جابر کی طرح اپنی بیوی کی رائے کا احترام کر کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک کر کے اس کی عظمت بڑھا سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی اور معاشرتی ضروریات کو سامنے رکھ کے مکمل نظام زندگی پیش کرتا ہے۔ کھانے پینے کے متعلق اسلام نے نہ صرف اصول بتائے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عملی زندگی میں ہمیں اس کی روشن مثالیں بھی ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، گوشت کھانا اسلام میں جائز، پسندیدہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آج کل کا طبقہ ایسا بھی ہے جو مکمل طور پر گوشت سے اجتناب کرتا ہے، نہ صرف ذاتی پسند کی بنیاد پر بلکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی۔ بعض لوگ اسے روحانیت کی علامت سمجھتی ہیں کہ جو شخص گوشت نہیں کھاتا وہ زیادہ نیک، زیادہ زہد یا زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ سوچ اگرچہ عام ہوتی جا رہی ہے، لیکن کیا یہ بات شریعت کے مطابق ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے واقعی گوشت نہ کھانے والوں کے متعلق کچھ فرمایا، اور گوشت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ بعض روایات میں الفاظ یوں بھی ملتی ہیں کہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات بعض کتب میں موجود ہے، لیکن اسے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم اس کا مفہوم غلط بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی عملی زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت کھانا ایک عام اور پسندیدہ عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت خاص طور پر پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں رستی سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا و آخرت میں کے تمام کھانوں میں گوشت سب سے بہترین کھانا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جائز چیز کو چھوڑنے کو نیکی یا تقوی نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے لوگوں کو سختی سے تنبیہ کی جو عبادت کے شوق میں جائز چیزوں سے کنارہ کشی کا اختیار کرنا چاہتے تھے۔ بخاری و مسلم کی متفق الہی روایت ہے کہ 3 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کیا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی، نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس روایت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت میں کسی حلال چیز سے مستقل طور پر اجتناب کرنا دین نہیں بلکہ دین سے دوری ہے۔ اسی طرح گوشت نہ کھانے کی عادت بھی اگر تقوی یا روحانیت کے نام پر ہو تو تمام یہ بدعت بن سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں اس شخص سے ڈرتا ہوں جو صرف سبزیاں کھاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو صرف سبزیوں پر گزارا کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، ان میں قیادت کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوراک کا براہ راست تعلق انسان کے مزاج اور کردار سے ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان گوشت جیسی طاقتور اور مفید نعمت کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے تو وہ کمزوری، جھنجھلاہٹ، چڑچڑے پن اور دیگر اخلاقی کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو قول منقول ہے وہ اگرچہ سند ضعیف ہو سکتا ہے لیکن معنون اعتبار سے درست ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سے لوگ گوشت سے مکمل پرہیز کرتے ہیں، بعض صحت کے نام پر، بعض جانوروں پر رحم کے جذبے سے، اور بعض دین اور روحانیت کے غلط تصور کے تحت
صحابہ کی لحاظ سے بعض افراد کے لیے وقتی پرہیز ممکن ہے، لیکن عمومی طور پر انسانی جسم کی نشوونما اور دماغی فعالیت کے لیے پروٹین، وٹامن بی، آئرن، زنک جیسی چیزیں ضروری ہیں جو زیادہ تر گوشت سے حاصل ہوتی ہیں۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو لوگ مکمل ویجیٹرین ہوتے ہیں وہ اکثر ذہنی دباؤ، ڈپریشن، کمزوری، وٹامن کی کمی، تھکن، نیند کی خرابی اور نزلہ زکام جیسے مسائل کا سامنا کرتی ہیں۔ چنانچہ گوشت نہ کھانے کی عادت صرف ایک ذاتی پسندیدہ ہے، بلکہ صحت، دین اور شخصیت سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام نے توازن کا دین دیا ہے، نہ تو یہ کہا گیا کہ ہر وقت گوشت ہی کھایا جائے اور نہ یہ سکھایا کہ گوشت کو مکمل چھوڑ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی گوشت کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا، مہمانوں کی ضیافت بھی گوشت کو اہم مقام دیا، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی ترغیب دی اور حتیٰ کہ جنت کی نعمتوں سے بھی گوشت کو شامل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی عبرت کی نشانی ہے، ہم تمہیں ان کے جسموں سے دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے فائدے بھی ہیں اور تم ان کا گوشت کھاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت کو انسان کے لیے نعمت بنایا۔ قربانی کا عمل بھی اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ گوشت کو پسند کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اللہ پاک کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ ان کا گوشت اور نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ گویا گوشت کا کھانا بذات خود کوئی روحانیت یا بے روحانیت کا معیار نہیں، بلکہ نیت، تقوی اور اتباع سنت اہم ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ حلال طیب اور پاکیزہ رزق کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ گوشت بھی جب حلال طریقے سے حاصل ہو تو وہ طیب ہوتا ہے، اور طیب رزق انسان کے دل، دماغ، اعمال اور دعاؤں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے فرمایا کہ جو لوگ مسلسل گوشت نہیں کھاتے ان کا جسمانی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور عبادات میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام کسی چیز سے حد سے زیادہ لگاؤ یا نفرت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص گوشت نہیں کھاتا تو اس پر شریعت میں کوئی گناہ نہیں، جب تک وہ اسے دین کا حصہ نہ سمجھے یا اسے دوسروں سے بہتر نہ سمجھے۔ لیکن اگر وہ گوشت کو ناپسند کرتا ہے یا اسے ناپاک یا بد روحانی سمجھتا ہے یا اسے دین کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر ترک کرتا ہے تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے اور وہ ممکن ہے وہ بدعت میں پڑ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان اسی فہم کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ گوشت ترک کرنے سے انسان کے اخلاق پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے، دل سخت ہو سکتا ہے، نرمی ختم ہو سکتی ہے، چڑچڑاپن آ سکتا ہے اور انسان معاشرے سے کٹنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جائز اور پسندیدہ چیزوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ گوشت نہ کھانے کی عادت کو تقوی کا درجہ دینا یا اسے روحانیت کا ذریعہ سمجھنا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ انسان کی روحانیت، تقوی اور قرب الہی کا تعلق کھانے پینے سے زیادہ نیت، اخلاص عمل اور اتباع سنت سے ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور کسی بھی چیز کو اپنی طرح سے دین نہ بنائے۔ گوشت ایک نعمت ہے، اسے ترک کرنا کوئی نیکی نہیں، البتہ اگر طبی یا وقتی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن مستقل طور پر یا مذہبی سوچ کے تحت گوشت کی اجتناب کرنا دینی نقطۂ نظر سے درست نہیں۔ اس لیے جو لوگ گوشت نہیں کھاتے انہیں چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان یاد رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھائیں، شکر ادا کریں اور امت مسلمہ کے مزاج صحت اور روحانیت کو سنت کے مطابق برقرار رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی غیبانی مدد عطا فرمائے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔